بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے سورہ طلاق کے اندر جگہ جگہ مختلف انداز میں طلاق کے مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد ایک مضمون کو بار بار دہرایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی ہوگی۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی بھی شروع کی آیات میں تقوی کے مفہوم کو بیان فرمایا اور پھر آج ہی ایک دو آیتوں کے بعد پھر اسی مضمون کو دہرایا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ طلاق کے مفہوم کے احکامات بیان کرنے کے دوران اللہ نے اس مضمون کو بار بار اس لیے دہرایا کہ مرد کو اگر اللہ نے اس چیز کا اختیار دیا ہے تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی اور حاکم نہیں ہے یا مجھے کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس مضمون کو اللہ نے اس وجہ سے دہرایا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی عدالت میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں پیدا کرا سکتی۔ یا اگر کہا جائے کہ چند لوگ دنیا والے مل کر اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کرانا چاہیں یا ایک دوسرے کے حقوق دلوانا چاہیں یا ایک دوسرے کی عزت دنیا کی کوئی طاقت میاں بیوی کے درمیان کرانا چاہے نہیں کرا سکتی۔ ہاں، ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر پہچان کر اگر کوئی چیز ہے جو ادا کرنے پر ابھارے تو وہ ہے اللہ کا خوف، وہ ہے اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے کی جواب دہی اللہ کے دربار میں کہ اللہ نے اگر مجھے اولاد دی ہے، مجھے گھر والے دیے ہیں تو ان کی ذمہ داری میرے کاندھے پر ہے۔ آج اگر میں ان کی ذمہ داری نہیں ادا کروں گا تو کل اللہ کے دربار میں جواب دہ ہونا ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے گھر والوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں۔ غرض اللہ نے اس تقوی کے مفہوم کو بار بار دہرایا ہے اسی وجہ سے کہ دیکھو کوئی اور سبب نہیں ہے خاندانی سلسلے کو بہترین انداز میں لے کر چلنے کے لیے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا
کہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3 آیتیں، اس میں بھی اللہ کے نبی نے ان 3 آیتوں کو پڑھنے کو مسنون قرار دیا جو آیتیں تقوی پر دلالت کرتی ہیں، اسی لیے کہ نکاح کے اندر محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ چنانچہ آج کی جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، طلاق کا جو حکم ہے وہ حکم ہے، لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نجات کی کوئی شکل بنا دیا کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے ڈر کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے خزانوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے دنیا میں بھی اللہ اپنے ڈر کی وجہ سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، یہ اگلی آیات میں مضمون آئے گا، اور آخرت میں تو کریں گے ہی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس تقوی کے نتیجے میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، یہ آخرت کے اعتبار سے معاف ہوتے ہیں، اور جب گناہ دنیا میں معاف ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں آپ بڑا اطمینان دیکھیں گے، ٹھہراؤ دیکھیں گے، بے چینی، بے اطمینانی، بے قلب کے اندر سکون کا نہ ہونا، یہ تمام کے تمام گناہ کے اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جن کے دل اللہ کے ڈر سے معمور ہوتے ہیں، زندگیوں میں گناہ نہیں ہوتے، آپ ان کی زندگی کے اندر انتہائی سکون، اطمینان اور بے چینی، بے اطمینانی سے ایسے لوگ دور ہوتے ہیں۔ نہ معاش کی نہ تنگی آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہاں آیت میں یہ بیان فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ متقی کو ایسی جگہ سے کھلاتا پلاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے مجھے روزی مل جائے گی۔ اللہ متقی کو، تقوی والے کو اور اپنے سے ڈرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر متقی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے توکل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ حق ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں اور جانوروں کو روزی دیتا ہے، کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو بھر پیٹ آتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے اللہ ان کو روزی اسی اعتبار سے دیتا ہے۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے، کمانے دمانے نہ جائے اور گھر میں بیٹھا رہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب، آلات کو اختیار کر کے اعتماد اللہ کی ذات، اللہ کی شان کے مطابق کرے کہ میرے جو کام تھا کرنے کا وہ میں نے کر لیا، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو نوازے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پر اس طرح سے اعتماد اور بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کو روزی ایسے دے گا جیسے جانوروں کو
اور پرندوں کو دیتا ہے کہ نکلتے گھر سے خالی پیٹ ہیں، لیکن جب اپنے گھروں میں آتے ہیں، جانور شام کو جب لوٹتا ہے تو خالی پیٹ نہیں لوٹتا، بھر پیٹ لوٹتا ہے، اپنے لیے بھی کھانے کا انتظام کر کے لوٹتا ہے اور اپنے بال بچوں کے لیے بھی۔ اس لیے خوف خدا رکھنے والے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے طلاق کے احکامات کے درمیان بیان فرمایا تاکہ میاں بیوی اور خاندان والے اور اصول بیان فرما دیا کہ محبتوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف تقوی اور خوف خدا اور ذمہ داری کا احساس ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے۔ چنانچہ اس مضمون کو اللہ نے بیچ میں بیان فرمایا، پھر اس کے بعد عدت کے مسائل اللہ بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو کوئی بھی ڈرے گا، صرف اسی معاملے میں نہیں، طلاق کے معاملے ہی میں نہیں، بلکہ کسی بھی معاملے میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یعنی حالات آدمی کو بظاہر ایسے لگیں گے کہ بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اللہ مشکلوں میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے، اس کو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو کسی دنیا والے کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالغ امری، یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ کو اپنا کام پورا کرانے کے لیے مخلوقات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں فلاں اللہ والے اس طرح سے پریشانی میں مبتلا ہیں، تو کیا مطلب ہے جب اللہ اس کا ہو گیا تو پریشانی کیوں آئی؟ اللہ نے فرمایا ہر کام کے بننے کا ایک وقت متعین ہے۔ جب وہ متعینہ وقت آ جاتا ہے، جب اس کا ایک نپا تلا ایک معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے متقیوں کو مدد ضرور آیا کرتی ہے، اگرچہ کچھ حالات ایسے ہوں جو بظاہر امتحان کے ہوں، لیکن اس امتحان کے گھڑی میں بھی اللہ متقی کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔